اس کے بعد تیسری علامت کیا ہے جی؟ تیسری علامت اللہ کے نبی نے فرمائی کہ احب للہ، اس شخص کا بھی ایمان کامل ہے کہ جو محبت کرے تو صرف اللہ کے لیے کرے۔ محبت کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اور محبت کے سب سے زیادہ لائق جو ہے نا جی، یاد رکھیں کہ وہ علماء کرام ہے، بزرگان دین ہے، اولیاء اللہ ہے، دین کے کام کرنے والے۔ سب سے زیادہ محبت ان کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اور ان کے ساتھ محبت اس لیے نہیں ہونی چاہیے کہ یہ بڑی شخصیت ہے، کوئی سیلیبریٹی ہیں بھئی ان کے ساتھ ہمارا تعلق جڑ جائے گا تو لوگ ہماری عزت کریں گے۔ آج کل تو یہی ہوتا ہے نا جی، بھئی فلاں شخص بڑا بزرگ ہے، بڑا پیر ہے، ان کے ہاتھ پر بیعت ہو جائیں، ان کے ساتھ تعلق جوڑ دیں تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بھئی ہمارے بھی چلو نام بن جائے گا، مشہوری ہو جائے گی۔ یا اس کا دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ ان کے پاس بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، کاروباری لوگ آتے ہیں، نامور لوگ آتے ہیں، چلو ان سے کوئی فائدہ حاصل کر لیا جائے گا۔ آج کل مریدوں کا، پیروں کا بھی یہی حال ہے۔ اکثر پیر بھی لوگ اس طرح بنتے ہیں، بڑا سا جناب جبہ ڈال دیا، اوپر جناب بہت امامہ باندھ لیا ہے بھئی، بال بڑے کر لیے، اللہ اللہ کر لیا، اور پیچھے مفاد یہ ہے کہ کسی طریقے سے دنیا حاصل کی جائے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہ اللہ کے لیے محبت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے محبت علماء سے اس لیے ہونی چاہیے کہ یہ عالم ہے، باعمل عالم ہے، شریعت پر عمل کرنے والا ہے۔ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہے، اللہ تعالیٰ نے علم سے نوازا ہے۔ اگر ہمارا اس کے ساتھ تعلق ہوگا، ہماری اس کے ساتھ محبت ہوگی، تو ہو سکتا ہے کہ ان کی وجہ سے ہماری بھی مغفرت ہو جائے، ہے بھئی، ان کی وجہ سے ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے، ان کی وجہ سے ہمیں بھی وہ برکات اور فیوزات حاصل ہو جائیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہیں۔ کیونکہ ماحول کا بڑا اثر پڑتا ہے، یاد رکھیں، ماحول کا بڑا اثر پڑتا ہے۔ آپ 10-12 دن، مہینہ غلط لوگوں میں بیٹھ کر دیکھ لیں، آپ کے اندر وہ تبدیلی آنی شروع ہو جائے گی۔ اور اسی طریقے سے آپ 10-12 دن اچھے لوگوں کے اندر بیٹھ کر دیکھ لیں، آپ کے اندر تبدیلی آنی شروع ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے؟ تو اس لیے علماء کے ساتھ تعلق رکھا جائے، بزرگان دین کے ساتھ تعلق رکھا جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں۔ ٹھیک ہے؟ ان کو دین کا پتہ ہے، ان کو شریعت کا پتہ ہے، ان کی 24 گھنٹے کی زندگی شریعت کے دائرے کے اندر ہے۔ تو جس کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت ہے، کیوں نہ ہم اس کے ساتھ محبت کریں، ہمیں بھی کچھ برکات اور فیوزات مل جائیں، ہمیں بھی کچھ فائدے حاصل ہو جائیں آخرت کے۔ ٹھیک ہے؟ تو اس طریقے سے سب سے زیادہ حقدار جو ہیں وہ اولیاء اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں۔ سمجھ آئے؟ اسی طریقے سے دنیا کے اندر بعض محبتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو فطری طور پر ہوتی ہیں اور دنیاوی محبتیں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر بچوں کے ساتھ محبت، یہ فطری محبت ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ یہ اللہ کے لیے نہیں ہوتی، یہ فطری محبت ہے۔ اسی طریقے سے ماں باپ کے ساتھ بچوں کی محبت، یہ فطری محبت ہے۔ یہ جانوروں میں بھی یہی ہوتا ہے، جانوروں کا اپنے بچوں کے ساتھ محبت ہے، بچوں کا ماں باپ کے ساتھ محبت ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے بیوی کے ساتھ محبت ہونا، یہ ایک فطری عمل ہے۔ لیکن ان محبتوں کو بھی اسی لیے کیا جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہیں۔ وہی بات ہوگی جو میں نے آپ کو پہلے بتائی تھی کہ آپ اپنی نیتوں کو تبدیل کر لیں۔ میری اولاد ہے، اس کے ساتھ میری محبت ہے، اس لیے محبت ہے کہ یہ رشتہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، بھئی اس لیے محبت ہے کہ ان کے حقوق جو میرے ذمہ ہیں وہ میں ادا کروں، اور میرے حقوق جو ان کے ذمہ ہیں وہ یہ ادا کریں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اسی طریقے سے بیوی کے ساتھ محبت جو ہوتی ہے وہ اس لیے ہوتی ہے کہ ایک تو اس کی ہم سفر ہوتی ہے وہ، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ دوسرا جو حلال طریقے کا جنسی تسکین حاصل کرنا وہ بیوی سے کیا جاتا ہے، اس لیے محبت ہوتی ہے۔ لیکن اسی محبت کو نیت کے اندر تبدیلی کر کے اللہ تعالیٰ کے لیے کر دیا جائے۔ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا یہاں کا جو معاشرہ ہے نا جی، وہ انتہائی خراب ہو چکا ہے۔ ہم لوگ بیوی کو اپنا غلام سمجھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اپنی خدمت کرنا ہے بھئی، اپنے کپڑے دھونا، اپنے کپڑے استری کرنا، کھانا بنا کر دینا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے بیوی کے ذمے ہیں۔
یاد رکھیں کہ یہ بیوی کے ذمے نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اگر بیوی کرتی ہے تو یہ اس کا احسان ہے، ٹھیک ہے؟ گھر چلانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں جس طرح مرد باہر جاتا ہے، کاروبار کرتا ہے، ہیں بھئی، کماتا ہے، کما کر لا کر بیوی کو دیتا ہے، اسی طریقے سے بیوی گھر کے اندر رہتی ہے، اس کے گھر کی چار دیواری کی حفاظت کرتی ہے، اس کے بچوں کی حفاظت کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے کھانے وانے کا انتظام کرتی ہے، اس کے لیے کپڑے دھونے کا انتظام کرتی ہے، گھر کی صفائی ستھرائی کرتی ہے۔ تو ان دونوں چیزوں سے گھر کا نظام آگے چلتا ہے، یہ ایک الگ بات ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ گھر کو چلانے کے لیے ضروری ہے، لیکن بیوی کے ذمے لازم نہیں ہے، شریعت نے اس کے ذمے یہ چیزیں نہیں ڈالی ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو ہمارا معاشرہ ایسا ہو چکا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بیوی گھر پہ آئی ہے تو اس کا یہ کام ہے اور اس کو اس لیے لے کر آئے ہیں۔ شوہر بھی یہی سمجھ رہا ہوتا ہے اور شوہر کے ماں باپ بھی یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ اب جناب بہو آ گئی ہے، ہم نے بڑی خدمت کر لی، اب ہم آرام کرتے ہیں، بہو آگے کام کرے گی۔ اس کو نوکرانی سمجھتے ہیں، صبح شام سارا کام اسی سے کرواتے ہیں۔ یاد رکھیں شریعت نے یہ چیزیں بیوی کے اوپر، عورت کے اوپر لازم نہیں کی ہیں۔ اگر عورت کرتی ہے تو یہ شوہر پر احسان ہے، اگر عورت یہ کام کر رہی ہے تو پھر یہ اس شوہر کے ماں باپ پر احسان ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور طریقہ کار یہ ہے کہ اس کو کرنا چاہیے، کیونکہ گھر کا نظام چلانا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ گھر کا نظام چلانا ہے، کبھی کبھی گھر کے نظام کو چلانے کے لیے کمپرومائز تو کرنا پڑتا ہے، ہیں بھئی؟ محبت کی اس گاڑی کو چلانے کے لیے آپس میں کمپرومائز کرنا پڑتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ شریعت نے ہر ایک کو اس کے حقوق بتا دیے ہیں کہ یہ عورت کے حقوق ہیں، یہ مرد کے حقوق ہیں، یہ بیوی کے حقوق ہیں، یہ شوہر کے حقوق ہیں، وہ الگ بات ہے۔ لیکن معاملات کو آگے چلانے کے لیے اپنے ان حقوق میں کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، وہ الگ بات ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو بات چل رہی تھی کہ بیوی کے ساتھ جو محبت ہوتی ہے، بعض محبتیں ایسی ہوتی ہیں جو جنسی تسکین کے لیے ہوتی ہیں، جو حلال طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ لیکن بعض محبتیں اس طرح ہوتی ہیں کہ بیوی کے ساتھ اس لیے محبت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا تعلق میرے ساتھ جوڑا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا رشتہ میرے ساتھ جوڑا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ کتنی محبت فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ سفر پر تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں ایک جگہ آئی جہاں پر کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، جنگل تھا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ میرے ساتھ دوڑ لگاؤ گی، میرے ساتھ دوڑ لگاؤ گی؟ اب ہم اپنے گریبان میں جان کر دیکھیں، کیا ہم اتنا نیچے آ سکتے ہیں؟ یہ اللہ کے آخری پیغمبر جن پر وحی نازل ہوتی ہے، بھئی قیامت تک کے لیے پیغمبر، اور وہ اپنی بیوی سے کیا فرما رہے ہیں کہ میرے ساتھ دوڑ لگاؤ گی؟ اور اللہ کے نبی نے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دوڑ لگائی، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ کس لیے کیا ہے؟ یہ بیوی کی دلجوئی کے لیے کیا ہے، امت کو پیغام دیا ہے کہ بیوی جو ہے نا آپ کی ہمسفر ہے، آپ کی شریک حیات ہے، آپ کی پارٹنر ہے، آپ کی ملازم نہیں ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ آپ کی نوکر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ الرجال قوامون علی النساء، اور مرد اس کے اوپر نگران ہے، نگہبان ہے، اس کے اوپر سایہ کرنے والا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بیوی کے ساتھ جو محبت ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اس کے جو حقوق میرے اوپر ہیں وہ حقوق ادا ہو جائیں۔ اور اس کے بعد چوتھی چیز جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ایمان کامل کے لیے فرمایا کہ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، محبت اللہ کے لیے ہو، وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، اور ناراضگی بھی اللہ کے لیے ہو۔